احزاب پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 19۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اشحۃ علیکم، پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملہ میں۔ فإذا جاء الخوف، پس جب دہشت اور خوف چھا جائے، رأیتہم، آپ ملاحظہ فرمائیں، ینظرون، یہ دیکھتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، تدور اعینہم، کہ آنکھیں چکرا رہی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یخشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہوئی ہے۔ فإذا ذهب الخوف، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم بألسنة حداد، تو اذیت پہنچاتے ہیں تمہیں اپنی تیز زبانوں سے، اشحۃ علی الخیر، مال غنیمت حاصل کرنے میں بہت حریص اور لالچی ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت جو ایمان نہیں لائے۔ فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں منافقین کی حالت جنگ اور حالت امن میں جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو مزید واضح فرما رہے ہیں۔ اب صاحب لسان العرب انہوں نے فرمایا ہے کہ اشحہ صرف بخل کو نہیں کہتے بلکہ پرلے درجے کے بخل کو کہتے ہیں، اور کچھ ارباب لغت نے بخل اور اشحہ کا فرق بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کو بخل کہتے ہیں، اور مال خرچ کرنے میں اور کسی کے ساتھ بہلائی کرنے میں جو کنجوسی کی جاتی ہے اس کو اشحہ کہتے ہیں۔ بخل اور اشحہ میں یہ فرق کچھ ارباب لغت نے یہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ اشحۃ علیکم، کہ جب ان منافقین کو کہا جائے کہ غریب، یتیم اور مساکین مسلمانوں کی مدد کرو اور جہاد کے لیے چندے کی اپیل کی جائے، تو ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرتے، اور ایک کھوٹا سکہ دینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے پرلے درجے کے کنجوس اور اتنے بڑے بخیل ہیں۔ کہا اشحۃ علیکم، اور اگر اب دوسری حالت، اگر خوف طاری ہو جائے، دہشت طاری ہو جائے، دشمن بڑا جتھا لے کر آ جائے حلہ بولنے کے لیے، اور ان کو بظاہر یہ لگے کہ اب جنگ ہوئی تو ہم پس کر مارے جائیں گے، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، کون سی آنکھوں سے؟ ایسے جیسے چکرائی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں، تدور،
اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی شہرگ پر مالک الموت نے انگوٹھا رکھ دیا ہے اور وہ انہیں دبوچ رہا ہے اور انگوٹھے کو دبا رہا ہے۔ جو اس وقت حالت ہوتی ہے، پھر ان کمینوں کی یہ حالت ہوتی ہے جب دہشت اور خوف کو دیکھتے ہیں۔ کہا یہ ہے ان منافقین کی حالت کہ دہشت اور خوف کے وقت اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے یہاں، معذرت کے ساتھ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے، آج بھی اگر ہم اپنے یہاں دولت مندوں کو دیکھیں تو اپنے قرب و جوار میں بسنے والے کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین کی مدد کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ کوئی ہمسائے میں دوائی کے لیے سسک رہا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کوئی یتیم روٹی کے لیے رو رہا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مسکین اپنے دکھوں پر آنسو بہا رہا ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اشتراکیت کے ان علم برداروں کو جب ان کی فیکٹریوں پر دعویٰ بولا جاتا ہے، ان کی دولتوں پر دعویٰ بولا جاتا ہے، تو پھر ان کا حال بالکل وہی ہوتا ہے جو آیت میں منافقین کا حال ہے۔ پھر روتے پھرتے ہیں بیچارے، پھر مسکین بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سے بڑا دکھی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا درد جو ہے نا وہ پریشان حال کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کو بھول جاتے ہیں جب ان کے اپنے ہمسائے میں کوئی رو رہا تھا، اس وقت کو بھول جاتے ہیں جب 36 اور 40 لاکھ کی گاڑی پر کسی غریب کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس غریب کے کپڑوں پر کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں، بیچارہ صابن خریدنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج حال ہمارا بھی یہی ہے جو اللہ قرآن کی اس آیا میں منافقین کا حال بیان فرما رہا۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اگر مجاہدین اور جان بازوں کی کاوشوں سے دشمن کا حملہ پسپا ہو جائے اور خوف جاتا رہے تو پھر ان کی خسیس اور رذیل فطرت کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ اور وہ دوسرا رخ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جھپٹنے لگتے ہیں اور بھوکی اور للچائی ہوئی نظروں سے مال غنیمت سارے کا سارا ہڑپ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ہمیں مل جائے، اور اس کے لیے حرکت کیا کرتے ہیں؟ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ خِدَادٍ، پھر جان بازوں پر جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے، جو سینہ تان کر کھڑے رہے، حق پرستوں کے وہ علم بردار کہ جو حق کی خاطر اپنے سینوں پر جنہوں نے تیر کھائے اور ایک لمحے کے لیے بھی حق کو پسپا نہیں ہونے دیا، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر اپنی تیز زبانوں سے تان و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر لیتے، اور کیا کہتے ہیں؟ تمہارا جنگی منصوبہ ناقص تھا، تم نے فرض منصبی ادا نہیں کیا، تم نے گولہ اور بارود استعمال کرنے میں اسراف کیا، تم نے انسانوں کو مارنے میں ان کے احترام نہیں کیا، اور طرح طرح کے تان و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ اور یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجاہدین کے کردار کو داغدار کر کے مشکوک بنا کر سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ اور ہیں کون؟ یہ وہ بے ایمان ہیں کہ جو پہلی صفوں میں نظر ہی نہیں آئے، لیکن اب کریڈٹ لینے کے لیے اور مال غنیمت کھانے کے لیے سب سے آگے نظر آتے ہیں کہ جی کام تو میں نے کیا ہے، سارا کام تو میرا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ویسے تیر کھا گیا، اصل کام تو میں نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے منافقین کی حالت یہ ہے، یہ ہے منافق، ٹھیک ہے نا، یہ منافق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا
حقیقت بات یہ ہے کہ یہ رذیل حرکتیں اور یہ خسیس پن اور یہ کمینگی صرف وہی لوگ ظاہر کرتے ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان ہوتا نہیں ہے۔ جہاں ایمان کا چراغ جگمگا اٹھے، جہاں ایمان کی شمع جل اٹھے، وہاں ایسی حرکتیں پھر نہیں ہوتی، پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ شیخیاں وہی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مال غنیمت کا لالچ صرف انہی کو ہوتا ہے کہ جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی، اور جن کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا ہوتا ہے وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا سے واہ واہ کروانا نہیں ہوتا، دنیا والوں سے کریڈٹ لینا نہیں ہوتا، دنیا والوں سے کوئی اس کے بدلے میں کوئی مال و زر لینا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ بس ان کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے غزوے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص ملا اور وہ یہودی کی بکریاں چرا رہا تھا، تو سرکار کو دیکھا، جگمگاتا چہرہ دیکھا، والضحیٰ کی کرنیں دیکھی اس پر کھلتی ہوئی، اور نور کا تبسم اس پر دیکھا، تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، سلام عرض کیا، تو آقا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایمان اس کے دل میں اتر گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہا غزوے پر جا رہے ہیں، کافروں سے لڑنے کے لیے۔ تو کہا میں بھی جا سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ کہتا میرے پاس تو اپنے مالک کی بکریاں ہیں، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا یوں کر، مالک کی بکریاں لے جا اور مالک کا دروازہ کھول اور بکریاں اندر دھکیل دے، اور جب بکریاں ساری داخل ہو جائیں دروازہ بند کر کے تو آ جانا، ہم جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پر غزوہ ہوگا، وہاں پہنچ جانا۔ اب یہ گیا، ساری بکریاں دھکیلی اور مالک کے قلعے میں داخل کی، دروازہ بند کیا اور دوڑ لگائی، اور بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی زرہ کے، بغیر کسی جنگی ہتھیار کے وہ آیا اور میدان جہاد میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو آقا کریم سے پوچھتا ہے اگر میں آج مارا جاؤں تو میرے لیے انعام کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب اس نے اگلی بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا میرے بچوں کو پیچھے کیا ملے گا، مجھے پینشن کتنی ملے گی، مجھے کریڈٹ کتنا ملے گا، مجھے انعام کتنا ملے گا، بس جنت کا نام سنا تو کہتا کمری والے سب سے پہلے مجھے بھیجیے نا۔ اب حضور نے اجازت دے دی، میدان جہاد میں پہنچا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ جب میرے آقا اس کی لاش پر پہنچے نا تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا ادھر سے آیا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ایمان والے لالچ کے لیے نہیں لڑتے، ایمان والے کریڈٹ کے لیے نہیں لڑتے، ایمان والے ان خسیس حرکتوں کے لیے نہیں لڑتے، وہ تو لڑتے ہیں کہ اپنا رب راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں حقیقت جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ فاحبط اللہ اعمالہم، انہوں نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کچھ نیک عمل کیے، منافقین نے آئے میدان میں پہنچے، پچھلی صفوں میں کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے، کسی کو پانی پلا دیا، یہ چھوٹے چھوٹے نیک کام کیے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے منافقت کی وجہ سے اللہ نے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ان کے ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے نا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون مخلص ہے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کس کے دل میں کتنا اتر چکا ہے۔ میرا رب تو دیکھتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا کان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔